ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ ذکر جو عربی زبان کا لفظ ہے، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، دوسرا معنی ہے یاد رکھنا، تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کا تذکرہ کرنا۔ جب رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس پر بھی انعام ملتا ہے، ذکر حبیب کبریا کیا جائے اس پر بھی انعام ملتا ہے، ذکر صالحین و اولیاء کیا جائے اس پر بھی انعام ملتا ہے، لیکن انعام ہے مختلف۔ جب رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو کون سا انعام ملتا ہے؟ مرنے کے بعد کے انعامات تو اپنی جگہ پر، جنت والے انعامات تو اپنی جگہ پر، برزخ کے انعامات تو اپنی جگہ پر، لیکن دنیا کے نقد انعاموں کی بات کر رہا ہوں۔ جب رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ایک نقد انعام یہ ہے کہ اے بندے تو یہاں بیٹھ کے رب کا نام لے، رب تیرا تذکرہ عرش مولا پر فرمائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو میرا نام لے۔ رب تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ، اگر کوئی بندہ اکیلے ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق اکیلے اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مجمع میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتا ہے، باری تعالیٰ ملائکہ کو بلا کر اس بندے کا تذکرہ اس کے درمیان کرتا ہے۔ تو کیا یہ انعام کم ہے کہ تمہارے نام، میں عاجز کا نام عرش مولا پہ ہو رہا؟ دنیا داری کی مثال تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے نا کہ ہمارا ذکر آج نا فلاں وزیر صاحب نے اپنی خاص مجلس میں کیا ہے، تو بندہ اپنے دوستوں کو فون کر کے بتائے گا، میسج کر کے بتائے گا، واٹس ایپ کرے گا، یار آج میرا تذکرہ فلاں وزیر صاحب نے کیا ہے۔ حالانکہ وزارت کی حقیقت کیا ہے؟ آج وزیر ہے، کل اسیر ہے۔ الفاظ نہیں سمجھے؟ آج وزیر ہے، کل اسیر قیدی ہے، آج تخت کے اوپر ہے، کل تختے کے نیچے ہے، آج کرسی پر ہے، کل کرسی کسی اور کے پاس ہے۔ دنیا داری کا عہدہ رکھنے والے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہمارا تذکرہ وہ کر رہا ہے، بندہ اتنا خوش ہوتا ہے تو ایک بار کہہ دے شکر الحمدللہ کہ تمہارے تذکرے عرش مولا پر ہو رہے ہیں۔ بندہ ذکر کرتا ہے، اور یاد رکھیے ذکر کی توفیق بھی ایسے نہیں ملتی، ذکر کی توفیق بھی ایسے نہیں ملتی۔ الحمدللہ آپ کو بھی تجربہ ہے، ہمیں بھی صوفیہ بیٹھے ہوئے، کئی لوگ 2-2 گھنٹے بیٹھ رہتے ہیں ایسے، ان کے ہونٹ میں جنبش نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے چاہا نہیں، اس نے چاہا نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ہونٹ ضرور حرکت کرتے۔ جہاں دیواریں بھی ذکر سے گونج رہی ہوں، ذرے بھی ذکر سے گونج رہے ہوں، لیٹیں بھی ذکر سے ہل رہی ہوں، بلا تیری طاقت کیا ہے تیرے ہونٹ نہ کھلے؟ نہیں، اس نے چاہا نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تیرے ہونٹ پر بھی ضرور آتا، اللہ 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 اللہ۔ جب اس کی پسند ہوتی ہے تو پھر ہونٹوں پر اس کا نام آتا ہے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک دفعہ بیٹھے، آپ نے بڑے انداز میں فرمایا، حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب میرا نام کس وقت لیتا ہے۔ خدام حیران و پریشان ہو گئے،
کہ کہاں فرش پر بیٹھے خبریں عرش کی، فرش پر بیٹھے خبریں عرش کی. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. ہر بندے کی زبان سچ جھوٹ میں ملوث ہو سکتی ہے، اللہ پاک خود سچا، اس کا کلام سچا. پھر اللہ پاک نے کلام کے سچے ہونے کے بعد بھی فرمایا قرآن میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھلا اللہ سے بھی سچی کوئی بات کر سکتا ہے. پھر ایک جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کوئی کلام کر سکتا ہے سچا. تو اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اللہ پاک کا قرآن فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا. اور یاد رکھیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک ہی مجلس ایک ہی محفل میں اس رب کا بھی ذکر ہو جائے اور اس کے حبیب کا ذکر بھی، کیونکہ عاشقان مصطفیٰ ہے، میلاد کی محفل ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جو زبان صرف رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے، شان مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جو زبان رب تعالیٰ کو خالق ہونا تو بیان کرے کہ رب تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، رب تعالیٰ نقشے بناتا ہے، لیکن وہ زبان اگر زلف مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، جمال مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، حسن مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، میرے آقا کے علم نشر والے سینے کا ذکر نہ کرے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر نہ کرے، وما رمیت والی انگلیوں کا ذکر نہ کرے، وہ زبان اگر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْقَلْبِ والے قدمین شریفین کا ذکر نہ کرے، یا ایُّ المزمل والی کالی کملی کا ذکر نہ کرے، شب اسرا کے دولہ کا ذکر نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان وہی آلہ ہے جو رب کا ذکر بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے، رب کی توحید بھی مزے لے کر بیان کرے اور ساتھ شان مصطفیٰ کو بھی کھل کر بیان کرے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ہو رب کا کلام اور ہو حبیب کو پیغام اور اس میں حبیب کی باتیں نہ ہوں؟ بات سمجھنے کی ہے. اب یہ کہ قرآن مجید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یاد رکھیے کہ عاشقوں کو تو یوں ہی نظر آتا ہے کہ پورا قرآن حضور کی شان میں آیا. اور اس لیے جامی صاحب سے پوچھا گیا جامی صاحب کہ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ نے فارسی زبان میں جواب دیا، فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ پورا قرآن حضور کی شان میں اترا. اور بات غور کریں تو سمجھ بھی یہی آتا ہے. کیوں؟ کتابیں تو پہلے بھی آئیں آسمان سے. زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور اسی طرح تورات اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل اتری حضرت عیسیٰ پر، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحائف نازل ہوئے. لیکن جب زبور کی باری آئی اکٹھی آ گئی کتاب، انجیل کی باری آئی اکٹھی آ گئی کتاب، جبریل لے آئے، اور ایسے تورات کی باری آئی یک بارگی ہو گیا. لیکن قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن مجید ایسے نہیں آیا. 23 سال یعنی کتنے جی 23 سال 20 اور 23 سال اور چند ماہ میں پورا قرآن مجید نازل ہوا. کیوں؟ ادھر محبوب کی ادائیں ہوتی گئیں، ادھر آیات ہوتی گئیں.
محبوب نے چہرہ نکھارا، والضحیٰ فرما دیا، زلف عنبری کو جنبش ہوئی، واللیل اذا سجا فرما دیا۔ میرے آقا نے نگاہیں اٹھائیں، ما زاغ البصر وما طغى فرما دیا۔ میرے آقا نے لب مبارک ہلائے، وما ينطق عن الهوى فرما دیا۔ سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لك صدرك فرما دیا۔ ان کی پشت مبارک کا ذکر آیا، الذی انقض ظہرک فرما دیا۔ ان کے ہاتھوں مبارک کا ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدی فرما دیا۔ ان کی انگلیوں مبارک کا ذکر آیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فرما دیا۔ ان کے قدمین شریفین کا ذکر آیا، وانت حل بہذا البلد فرما دیا۔ انہوں نے کالی کملی اوڑی، یا ایھا المزمل فرما دیا۔ وہ صحابہ میں مسکرائے، وانک لعلی خلق عظیم فرما دیا۔ رحمت کی چادر پھیلائی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرما دیا۔ معراج کو چلے، سبحان الذی اسریٰ فرما دیا۔ عرش مولا پر گئے، ثم دنا فضل اللہ فرما دیا۔ میرے آقا کے شہر مکہ کی بات آئی، وہذا البلد الامین فرما دیا۔ میرے آقا کے زمانے کی بات آئی، والعصر فرما دیا۔ میرے آقا کے علم کی بات آئی، وعلمک ما لم تکن تعلم فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات آئی، قد جاءکم برہان من ربکم فرما دیا۔ المختصر یہ کہ میرے آقا زمین پر چلے، عرش مولا پر گئے، رب کا قرآن تو اس لیے عاشقان مصطفیٰ میلاد پاک کی محفل ہے، تو یہ اس لیے موضوع میں اٹھا رہا ہوں کہ ذکر خدا بھی اور ذکر مصطفیٰ بھی، ذکر خدا بھی ذکر مصطفیٰ بھی، اور قرآن مجید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک عاشقوں کو تو حضور کی نعت ہی نظر آتا۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اور عارف کھڑی نے تو کمال کر دیا، کیونکہ عاشقوں کے سرتاج حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا، لوگو شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، اما لوگ کا خبر نہ کائی خاصا رفتہ۔ فرمایا لوگوں 30 پارے حضور کی شان میں ہے، ٹھیک ہے، 114 سورتیں حضور کی شان میں ہے، درست ہے، 6666 آیات میرے آقا کی شان میں بالکل ٹھیک ہے، ہر لفظ حضور کی شان میں بالکل ٹھیک ہے، ہر لفظ کا ہر حرف حضور کی شان میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اس سے اگلی بات بھی سن لو، شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری وچ آئیاں، اما لوگ کا خبر نہ کائی خاصا۔ سبحان اللہ۔ اس یہ بتا رہا تھا کہ ذکر خدا کرنے سے تو اس بندے کا تذکرہ ہوتا ہے عرش پر، اور ذکر خدا کا دوسرا انعام ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ پر کیا انعام ہے؟ آئیے اس بات کی طرف۔ ذکر مصطفیٰ پر دنیا میں نقد انعام یہ ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے۔ ذکر خدا کرنے سے تذکرہ ہوتا ہے عرش پر، اور جس محفل اور مجلس میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ دونوں ذکر کیا جائیں، رب تعالیٰ کا نام بھی لیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بھی کی جائیں، خدا کی حمد بھی ہو، آقا کی نعت بھی ہو، جہاں ایک نشست، ایک مجلس، ایک اجتماع، ایک محفل میں دونوں کام اکٹھے ہو جائیں، تو پھر اللہ پاک فخر فرماتے ہیں، ملائکہ کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے محبوب کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اور
आका साहब के असहाब, आका साहब के सहाबा मस्जिद नबी में गोल दायरा बनाकर बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ लाए और हुजूर के असहाब फरमाते हैं कि सरकार इतनी तेजी से तशरीफ लाए कि आपकी चादर मुबारक जो कंधे पर थी वो जमीन के साथ खिसक रही थी। इधर एक पल्ला उसका कंधे पर और इधर एक, यानी पूरी उठाई भी नहीं सरकार ने, इतनी तेजी से आई। और मेरे आका सल्लल्लाहु ने आकर फरमाया कि तुम अभी क्या बातें कर रहे थे, अभी क्या बातें कर रहे थे। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि आप जैसे रसूल करीम हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ साहबा क्या काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, अल्लाह की हम और साथ लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, कि आपकी वजह से अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि आप जैसे रसूल करीम हमें मिल गया है। हुजूर सल्लल्लाहु ने 3 बार पूछा, 3 बार इस्तिफ़सार फरमाया कि तुम क्या बातें कर रहे थे। एक ही जवाब मिला, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ एक पैगाम भी लाए हैं। अल्लाह, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ एक पैगाम भी लाए हैं। सलाम के बाद पैगाम ये लाए हैं कि या हबीब अल्लाह, आपका रब इस वक्त फख्र कर रहा है आपके इन सहाबा पर जो मस्जिद नबी में बैठे का। अल्लाह अब यहाँ मस्जिद नबी में बैठे सहाबा किराम क्या काम कर रहे थे उस वक्त? 2 काम कर रहे थे, अल्लाह की हम और हुजूर की आमद का जिक्र, मेरे आका सल्लल्लाहु का जिक्र। पता चला कि जब सिर्फ मजलिस में जिक्र इलाही किया जाए तो सिर्फ अर्शे मुअल्ला पर तज़किरा होता है, जब मजलिस में सिर्फ जिक्र इलाही किया जाए तो सिर्फ गुनाह माफ होते हैं, जब मजलिस में सिर्फ जिक्र इलाही किया जाए तो दिल को इत्मीनान होता है, लेकिन जब जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफा दोनों किए जाएं तो खुदा ताला अर्शे मुअल्ला पर फख्र करता है। दुनिया का साबता है कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है, प्यार वाले का तज़किरा करो तो प्यार वाला राजी होता है। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीर के सामने, पीर राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले इंजीनियर या मिस्त्री के सामने, मिस्त्री राजी होता है। और गुलामाबाद में बैठने वालों, मदीने वाले की तारीफ यहाँ करते हैं खुदा अर्शे मुअल्ला पर। तो जब एक ही महफिल, एक ही मजलिस में रब ताला का जिक्र भी हो जाए और हुजूर सल्लल्लाहु की सना भी हो जाए
حضور علیہ السلام کی نعت شریف بھی ہو جائے تو رب تعالیٰ فخر فرما دے. اور جب ذکر اولیاء کیا جائے تو پھر کیا ملتا ہے؟ پھر بھی ملتا ہے خزانے رب کے ہیں. فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب. میرے آقا کی حدیث پاک ہے، طبرانی شریف کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرنے سے تو عبادت کا ثواب ملتا ہے. نبیوں کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے. فرمایا ذکر الصالحین، ولیوں کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ. پتا چلا کہ انبیاء کے بعد چاہے وہ صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، یعنی انبیاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کریں گے، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جناب حضرت عمر کا ذکر کریں گے، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جناب عثمان غنی کا ذکر کریں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا. جناب علی مرتضیٰ کا ذکر کریں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا. تابعین کا ذکر کریں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا. تبع تابعین کا ذکر کریں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا. غوث جلی کا ذکر کریں، گناہوں کا کفارہ ہوگا. ہند الولی کا ذکر کریں، گناہوں کا کفارہ ہوگا. شاہ نقشبند کا ذکر کریں، گناہوں کا کفارہ ہوگا. شیخ مجدد الثانی کا ذکر کریں، گناہوں کا کفارہ ہوگا. خواجہ معین الدین چشتی کا ذکر کریں، گناہوں کا کفارہ ہوگا. شیخ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کریں، گناہوں کا کفارہ ہوگا. پتا چلا کہ ولیوں میں سے کسی ولی کا ذکر کیا جائے یا گناہوں کا کفارہ. تو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء یا ذکر صالحین، سارے ذکر یہ رب تعالیٰ کے انعامات ہیں. اور یہ تذکرہ کرنے کا یا ذکر کرنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے. این سعادت بزور بازو نیز، کہ اس کے بارے میں فارسی والا کہتا ہے کہ یہ سعادت کسی کی زور سے نہیں ملتی، یہ توفیق سے ملتی ہے. یہ توفیق سے ملتی ہے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں زبانوں کو، یا اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں لکھنے والے قلم کو کہ جو ان ہستیوں کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں کہ ربیع کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی ہے پہلی. مفہوم کیا بن گیا؟ پہلی بہار، پہلی بہار. اب دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ پاک کی کتاب میں جس دن سے کائنات بنائی ہے مہینوں کی تعداد 12. اللہ پاک نے مہینوں کی تعداد شروع سے ہی 12 رکھ دی. فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں. اس میں 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی پچھلی امتوں میں پچھلے انبیاء صابتین یہ 4 مہینے جو تھے نا، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے احترام والے گردانے جاتے تھے. حتیٰ کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہوتی تو جیسے ہی رجب کا چاند یا ان کے ذوالقعدہ کا چاند، ذوالحجہ کا چاند یا محرم کا چاند اگر نظر آ جاتا تو جنگ روک دی جاتی. لوگ بڑے احترام کرتے تھے 4 مہینوں کا. لیکن میرے اور پیارے آقا کی ولادت ان 4 مہینوں میں نہیں ہوئی، ان 4 مہینوں میں نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تعداد مہینوں کی 12 ہے پہلے دن سے جب سے کائنات بنائی ہے. 4 مہینے احترام والے ہیں، لیکن میرے آقا کی ولادت ان 4 میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک الگ مہینہ ربیع الاول، محرم سے شروع ہوتا ہے نا سال یہ چاند والا،
محرم پہلا، اس سے اگلا سفر، تیسرا ربیع الاول۔ سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی ربیع الاول میں۔ کیوں؟ ایک نکتہ ہے یہاں پر کہ اگر سرکار کی ولادت باسعادت ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں ہوتی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کو عزت ملی ہے مہینے کی وجہ سے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ میرے محبوب کو عزت ملی ہے مہینے کی وجہ سے۔ نہیں نہیں، میرے محبوب کی وجہ سے عزت ملی ہے مہینوں کو، میرے محبوب کی وجہ سے عزت ملی ہے مہینوں کو۔ ربیع الاول پہلے عام تھا، سرکار کی ولادت کی نسبت ہوئی خاص، سرکار کی ولادت کی نسبت ہوئی خاص ہو گیا۔ اب دیکھیے ربیع الاول، ربیع کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی پہلی۔ یہ مہینہ ایک میسج دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں بہاریں تو حضور سے پہلے بھی آئی ہیں، یعنی نبی تو حضور سے پہلے بھی آئے ہیں، رسول تو حضور سے پہلے بھی آئے ہیں، آسمان سے کتابیں تو حضور سے پہلے بھی اتری ہیں، لیکن جیسی بہار اب آئی ہے ایسی پہلے کبھی نہیں آئی۔ جیسی بہار اب آئی ہے ایسی پہلے کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، ہم نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، انبیاء رسولوں کو بھیجا، کسی کو ایک بستی یعنی ایک گاؤں کا نبی بنا کر کہ ایک گاؤں کے نبی ہو، کسی کو ایک بڑے شہر کا نبی بنا کر، کسی کو ایک قوم قبیلے کا نبی بنا کر، کسی کو ایک زمانے کا رسول بنا کر۔ پتا چلا میرے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، اللہ پاک نے ان کی حد بندی فرما دی۔ ایک شہر کے نبی، ایک بستی کے نبی، ایک علاقے کے نبی، ایک زمانے کے رسول۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ جب وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا آ گئے نا، اعلان ہوا محبوب زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں، محبوب زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں۔ نہ تیرے لیے زمین کی حد بندی کہ ایک شہر میں نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک اے پیارے مصطفیٰ آپ کی مصطفیٰ ہوگی۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوگا وہاں تک پیارے مصطفیٰ آپ کی مصطفیٰ کا اعلان ہوگا۔ جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی۔ جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے ربیع الاول کا معنی بتا رہا ہے کہ بہاریں تو حضور سے پہلے بھی آئیں۔ ہر نبی کی نبوت کا زمانہ ایک بہار ہے، ہر نبی ایک پھول ہے، لیکن پہلے اگر بہاریں آئی تھیں تو اب سدا بہار آ گئی، اب سدا بہار آ گئی ہے۔ کیوں؟ ایسی بہار آ گئی ہے کہ اب اس بہار کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں حساب سے دیکھ لیں کہ ایسی آئی کہ پہلی ایسے آئی نہیں، اور ادھر اب ایسی آ گئی ہے کہ اس کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی آسمان سے کتاب اترے گی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ نبوت پر مہر لگانے والا ہوں، اختتام ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یاد رکھیے بہار آنے کے لیے پہلے شرط ہوتی ہے کہ پہلے خزاں ہو، پہلے درختوں کے پتے گرے تو پھر ہی بہار آتی ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے بہت دور گزر گیا تھا، لوگ تعلیمات کو بھول گئے تھے،
جس کو سجدہ کرنا تھا اس کو بھول گئے تھے، اور جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے تھے خانہ کعبہ بیت اللہ، اس بیت اللہ میں اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے پتھر کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دیکھو نا، اس سے بڑی اور خزاں کیا ہو سکتی ہے؟ روحانیت کی خزاں ہے نا یہ۔ پتے تو جھڑ گئے جب ایک ذات وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر پتھر کے بتوں کے آگے سجدے ہو رہے ہوں، ذات وحدہ لا شریک کے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ان پتھر کے بتوں کے آگے جھک رہے ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور خزاں کیا ہو سکتی ہے؟ وہ رشتے جو بڑے ہی پیار والے ہوتے ہیں، بیٹی سے بڑھ کر اور پیار کس رشتے سے ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خزاں کیا ہوگی کہ اپنے خون اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا جا رہا ہو، زندہ دفن کیا جا رہا ہو، دل پر اتنی سیاہی آ جائے، دل پر اتنی بدبختی آ جائے کہ رشتوں کا احترام ختم ہو جائے، انسانیت کا احترام ختم ہو جائے، اور جہاں خدا کی توحید بھول دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور خزاں کیا ہو سکتا؟ تو جب خزاں عروج پر تھی، خزاں عروج پر تھی، تو اس وقت سدا بہار کا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ، پیر کا دن، سوموار کا دن، اور اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے ہفتے میں 7 دن ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ جمعے کا دن پچھلی امتوں میں بھی احترام کا دن مانا جاتا تھا، بڑا احترام جمعے کے دن، لیکن سرکار کی ولادت جمعے والے دن نہیں ہوئی۔ پورے ہفتے میں سوموار، پیروار ایک عام دن تھا، لیکن سرکار کی ولادت ہوئی تو خاص ہو گیا۔ اگر سرکار کی ولادت باسعادت جمعے والے دن ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کو احترام ملا ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، اللہ پاک نے بتانا تھا نہیں نہیں، میرا نبی جس دن آئے اس دن کا احترام ہوتا حضور کی وجہ سے، یعنی رخ ادھر پھیرا، مہینہ عام ہو، سرکار کی نسبت ہو جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، ہفتے میں سوموار کا دن عام ہو، سرکار کی نسبت ہو جائے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور اگلی ایک اور بات میں سن لیں، اتنا تو آپ سنتے ہیں نا کہ شہر مکہ میں ہر سال بنو سعد کی عورتیں دائیاں مائیاں آتی تھی، ایسے ان وقتوں کے اندر بچوں کا ہوتا رواج ہوتا تھا کہ بچوں کو دور علاقوں میں لے جاتی تھی، وہاں ان کی اچھی تربیت ہوتی تھی۔ ہر سال دائیاں تو آتی تھی شہر مکہ میں، جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی نا، دائیاں تو اس سال بھی آئیں، لیکن اور کسی دائی کا نام نہیں ملتا، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی تفسیر کی کتاب میں، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں، نہ کسی عالم دین کی زبان پر، نہ کسی مفتی وقت کی زبان پر، بس اتنا ملتا ہے کہ دائیاں آئیں لیکن نام حلیمہ سعدیہ کا ہر ایک کو یاد ہے، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، عالم دین کو، عام بندے کو، وجہ کیا ہے؟ اور دائیاں آئیں، آ کر پوچھا کہ بچے کا والد، بتایا گیا کہ بچے کے والد 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ تو دائیوں کے اندر ایک ہوتی لالچ ہوتی ہے کہ جس بچے کا والد نہ ہو، جب بچے کو واپس لے کر آئیں گی تو انعام و اکرام تھوڑا ملے گا، اور دائیاں بہانے سے پوچھتی گئیں، نکلتی گئیں، حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ گئی، اور دائیوں نے یتیم سمجھا، لیکن پتہ نہیں تھا یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو در یتیم ہے، یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا آ گیا ہے، یتیموں کا ملجا بابا آ گیا ہے، بے کسوں کے کس آ گیا ہے، بے سہارا کا سہارا آ گیا ہے، میرے آقا والی کونوں مکہ آ گیا ہے۔ تو اور دائیاں یہ سوچ کر کہ بچے کے والد تو فوت ہو گیا ہے، انعام و اکرام تھوڑا ملے گا، انہوں نے رخ موڑ لیا
اور حلیمہ نے ناتا جوڑ لیا، حلیمہ نے ناتا جوڑ لیا، تو جنہوں نے رخ موڑ لیا ان کے نام ختم ہو گئے، نام مٹ گئے۔ کسی دائی کا نام آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، بس اتنا پتا چلے گا دائیاں آئیں، لیکن نام حلیمہ سعدیہ کا چلے گا۔ وجہ کہ جنہوں نے رخ سرکار سے موڑا نام مٹ گیا، اور جنہوں نے سرکار سے ناتا جوڑا نام زندہ ہو گیا، نام زندہ ہو گیا۔ تو اس لیے مہینہ عام ہو، حضور کی نسبت ہو جائے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں سوار کا دن عام ہو، سرکار کی نسبت ہو جائے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، اور دائیاں عام ہو، حلیمہ سعدیہ کا ناتا جڑ جائے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے نا، سوم پیر کا، حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ شکرانے کا روزہ سوار کو رکھا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں حبیب کریم مل گئے۔ صحابہ اس بات کا شکر ادا کرتے تھے، گویا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں البتہ تحقیق لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا لوگوں میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنے رسول کریم کو نہیں بھیج دیا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اپنے آخری حبیب کے زمانے میں ہمیں بھی بھیج۔ نبی دعائیں کرتے رہے، نبی دل میں خواہشیں رکھتے رہے، اور عاشقان مصطفیٰ کتنے خوش قسمت ہیں ہم سارے کہ رب سے مانگا بھی نہیں، اللہ نے بن مانگے حضور کا امتی بنا دیا، کلمہ پڑھنے والوں میں بنا دیا، حضور سے محبت کرنے والوں میں بنا دیا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، ابو لہب کے گھر کی زر خرید لونڈی وہ گئی سیدہ آمنہ کے گھر مبارک میں، پتہ چلا کہ اللہ پاک نے جناب عبداللہ کے گھر میں لال عطا فرمایا۔ تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی دوڑتی دوڑتی گئی اور جا کر کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو، تیرا تو بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی میں آ کر انگلی اٹھائی، انگلی اٹھا کر کہا کہ جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا۔ وقت گزرتا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی تو یوم اول سے بنایا تھا، لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا نا تو ابو لہب نے انکار کیا، زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو لہب حالت کفر پر رہا، حالت کفر میں مر گیا۔ اور امام بخاری لکھتے ہیں اور حافظ ابن حجر بھی ایسے اس کا لکھتے ہیں کہ ابو لہب مرنے کے بعد جناب حضرت عباس بن عبد المطلب پیارے آقا کے چچا جان، حضرت عباس آقا صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان صحابی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ان کو ابو لہب خواب میں ملا تو حضرت عباس نے پوچھا ما حالک یا ابا لہب، اے ابو لہب کلمہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ میلاد بھی مناتے ہیں، اللہ پاک نے کلمہ بھی نصیب فرمایا ہے، ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ تو ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو جو صبح و شام کلمہ رسول بھی پڑھتا ہے ساتھ میلاد کی خوشی بھی مناتا ہے، اللہ پاک کیسے مناتا ہے۔ اور اسی کے اندر دوسری بات کہ ابو لہب نے خوشی منائی
بھتیجا سمجھ کے. ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے, اور ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں حبیب خدا مان کر. حبیب خدا مان کر ابو لہب خوشی منائے صرف بھتیجا سمجھ کے, اللہ پاک اس کا اجر اس کو دے دے. اور ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو جو حضور کو رب کا محبوب مان کے خوشیاں منائے گا, اللہ پاک اس کا بھی اجر پائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے نا, حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اللہ پاک بے نمازی کو نماز کی توفیق دے. جو رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے, روزوں میں سستی کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو رمضان شریف کا احترام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس صاحب ثروت پر حج فرض ہے, اللہ پاک فرض حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اللہ پاک زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے, یہ 4 کام اگر کر لیے لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں نا, تو کچھ بھی پکی بات ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ. سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے دل میں میری محبت آ جائے. یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا من والدیہ, اپنے والدین سے بھی زیادہ, وولدیہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, والناس اجمعین, اور پوری کائنات سے زیادہ محبت حضور کی نہیں ہوگی. ایمان. تو اگر دین اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دے کہ دین اسلام ایک درخت ہے, تو محبت رسول اس کی جڑ ہے. اگر دین اسلام کو تشبیہ دے ایک جسم سے کہ دین اسلام ایک جسم کی مانند ہے, تو حضور کی محبت اس کی روح ہے. اگر دین اسلام کو ایک پھول سے تشبیہ دے کہ دین اسلام تو ایک پھول ہے, تو محبت رسول اس کی خوشبو ہے. پھول میں خوشبو نہ ہو تو قدر نہیں ہوتی. جسم سے روح نکل جائے تو بڑے بڑے قیمتی جسم ریشم پر سونے والے بھی دفن کر دیے جاتے ہیں. اور درخت بے شک اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہوں, جب جڑ کاٹ دی جائے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. پتہ چلا کہ جتنے بھی عمل ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو اکساتے ہیں کہ عمل نہ کرو. نہیں, انشاءاللہ سارے ہی مشائخ علماء اور نقش بندی تو بالکل شریعت مطہرہ کی پابندی کی طرف خدام کو مبلغان کو تلقین کرتے ہیں, نماز پنجگانہ ادا کرو, اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابعداری کرو. یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل ضرور کریں لیکن محبت مصطفیٰ کے ساتھ, عشق مصطفیٰ کے ساتھ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ساتھ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کے عشق و محبت کے بغیر نماز میں کھڑا بھی ہو جاؤں نا تو ہوگا کیا؟ فرمایا میرا قیام بھی حجاب, مجھے قیام میں بھی آگے پردہ اور دیوار نظر آئے گی, جلوہ نظر نہیں آئے گا. میرا سجود بھی حجاب, سجود میں بھی حجاب اور پردہ ہے, جلوہ نظر نہیں آئے گا. پتہ چلا کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں تو پردے اٹھ جاتے ہیں, فاصلے قریب ہو جاتے ہیں, لیکن جو نماز محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھی جائے اس میں پردے بھی اٹھ جاتے ہیں, فاصلے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے یہ خوشبو آئے ضرور لیا کرو, جہاں سے یہ روح ملے ضرور قبول کیا کرو, اس لیے کہ بغیر اس کے عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی ہے اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا. انہوں نے آ کر سوال یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ کیونکہ قیامت صوفی نات کی صاحب قیامت میں فرق ہے. کبھی اس کا دیکھنا بھی قیامت بن جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ کیونکہ قیامت کی ہولناکی کہ القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ. یہ آیات ربانی پڑھنے سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قیامت ایک بہت سخت سا وقت ہوگا. تو انہوں نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آ رہی ہے؟ اب قیامت ایک راز ہے خدا اور اس کے حبیب کے درمیان. اس راز پر کسی اور کو مطلع نہیں کرنا. نشانیاں حضور نے بتائی ہیں قیامت کی، یہ بھی نشانی یہ بھی نشانی. آخری نشانی جو حضور نے بتائی نا، فرمایا کہ سورج جب سے کائنات بنی ہے نا، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ سورج غروب ہوگا مغرب میں، پھر ادھر سے ہی نکلے گا دوبارہ. یہ آخری نشانی ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کی توبہ قبول ہوتی رہے گی. فرمایا لیکن دو حالتیں، کہ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آئے اس سے پہلے پہلے، حتیٰ یغرغر، جب گلا گھٹنا شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے جس نے بھی توبہ کر لی اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اور دوسرا فرمایا کہ جب کسی نے سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی قبول ہو جائے گی. جب یہ قیامت کی آخری نشانی دیکھ لی اس کے بعد توبہ قبول. تو اب قیامت کے بارے میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے راز کو راز رکھا. حضور نے فرمایا تیری قیامت کے لیے تیاری بھی ہے. راز کو راز رکھا. فرمایا تیری قیامت کے لیے تیاری بھی ہے. تو اب اندازہ لگائیے حضور کے صحابی تھے، اور صحابی یقیناً جو حضور کے قرب میں رہتا ہو، ہم جیسے عاجز 14 صدیاں دور ہو کر ان کے غلاموں 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 سے نسبت ہو گئی، تو اللہ ہم سے نماز قضا نہیں کرتا. تو بھلا صحابی نے کبھی نماز چھوڑی ہوگی؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابی نے روزے بھی رکھے، حج بھی کیا ہوگا، زکات بھی دی ہوگی، نیکی کے کام بھی کیے ہوں گے. لیکن جب حضور نے پوچھا تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے، تو نمازوں کی لسٹ پیش نہیں کی. نمازیں پڑھی ضرور لیکن نمازوں کی لسٹ پیش نہیں کی. میرے آقا نے پوچھا کہ آیا قیامت کے لیے تیاری ہے؟ کہتے ہیں میری تیاری اتنی ہے کہ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میری اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جملہ سن کر مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا وہ راز کہ قیامت کب آئے گی، وہ راز تو راز رکھا، لیکن سرکار نے ضابطہ بتا دیا. فرمایا کہ جس کے ساتھ پیار ہوگا قیامت والدن اسی کے ساتھ بندہ کھڑا ہوگا. اس لیے ہمارے نعت خانے پڑھتے ہیں کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کا جس کے ساتھ پیار ہوگا، وہ قیامت والدن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. دعا کیا کرو اللہ پاک اولیاء کی محبت نصیب فرمائے اور اولیاء کے آقا و مولا آقا محمد مصطفیٰ کی محبت نصیب فرمائے. کیونکہ انہی کے جھنڈوں کے تلے سے ہوتے ہوئے سب نے آقا کے جھنڈے تلے جانا ہے. اور حضرت یہ ایسے حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک
کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر اور عمر کو اس جملے نے اتنا خوش کیا کہ ہم آج تک اتنا خوش نہیں ہوئے۔ اس جملہ مبارک نے، الفاظ مبارک نے ہمیں اتنی فرحت ہوئی کہ سرکار نے تو ضابطہ ہی دے دیا، فرمایا بس جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت والے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے ابو بکر و عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار کے یہ الفاظ مبارک نے ہمیں اتنی خوشی دی کہ آج تک اس کے علاوہ کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے عاشقان مصطفیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ لیے آئے، اور محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور کا ذکر بار بار حضور کا نام لینا، یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ بار بار نعت شریف سننا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ درود و سلام بار بار پڑھنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ درود و سلام بار بار سننا محبت کی علامت ہے۔ رات کا 1 بجنے والا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں بستروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ محبت کی تکمیل جو ہے، محبت کی تکمیل، اس پر بھی بات سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کر لی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ جس نے میری اطاعت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کر لی، فرمایا کان معی فی الجنہ، اس کو ایسی جنت نصیب ہوگی جہاں پر میرا بھی دیدار ہوتا ہے۔ جنت اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہر کلمہ گو کو جنت تو ملنی ہے نا، لیکن عاشقان رسول اس جنت کے کیا کہنے جہاں پر سرکار کے چہرہ مبارک کا دیدار بھی ہوتا ہوگا، چہرہ بطحا کا دیدار بھی ہوتا ہوگا۔ اور حضور نے یہ انعام دیا ہے ان امتیوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا جنہوں نے محبت اتنی کی کہ انہوں نے میری فرما برداری کر لی، میری اطاعت کر لی۔ اور یاد رکھیے نماز پنجگانہ یہ حضور کی اطاعت ہے، احکامات کو ماننا یہ حضور کی اطاعت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حکم پاک کا پتہ چلتا جائے اس پر عمل کرنا یہ حضور کی اطاعت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی، جس نے مجھ سے محبت کر لی اس کو ایسی جنت ملے گی جس میں میرا بھی دیدار ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام قبول فرمائے۔